السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج اس لیکچر میں ہم سوشلائزیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بہت ساری چیزیں سوشلائزیشن کے بارے میں کور کرنے والے ہیں، جس طرح سوشلائزیشن کا ڈیفینیشن ہو گیا، پھر وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو کہ سوشلائزیشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سوشلائزیشن میں مدد دیتی ہے۔ پھر ہم سوشلائزیشن کا مقصد یا مقاصد جو ایمز ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور آخر میں ہم ایجنسیز آف سوشلائزیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتی ہے سوشلائزیشن کی ڈیفینیشن کی طرف۔ سوشلائزیشن ہم نے کچھ یوں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ لرننگ اباؤٹ اور فرام دا سراؤنڈنگ۔ سوشلائزیشن وہ پروسیس ہے، وہ عمل ہے جس میں ہم سراؤنڈنگ سے مختلف سکلز، نالج، یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ تو اس پروسیس کا نام ہوتا ہے سوشلائزیشن۔ اب کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہوتا ہے فزیکل کمپوننٹ، تو اس فزیکل کمپوننٹ کو میں نام دے دوں گا فزیکل انوائرمنٹ۔ فزیکل انوائرمنٹ کا مطلب وہ ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں وہ چیزیں جو کہ غیر جاندار ہو، جس طرح ماؤنٹینز ہو گئے، ریورز ہو گئے، لینڈ ہو گیا، مختلف یہ چیزیں ہیں جو کہ فزیکل انوائرمنٹ بناتے ہیں۔ اسی طرح جو سراؤنڈنگ ہے، اس میں کچھ ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ مین میڈ ہوتی ہے۔ تو سراؤنڈنگ میں ہم مین میڈ چیزوں کو بھی جو ہے نا گنتے ہیں۔ تو مین میڈ چیزوں کو ہم یوں کہیں گے کہ اینتھروپوجینک انوائرمنٹ، اینتھروپوجینک انوائرمنٹ، یا ہم اس کو جو ہے نا کلچرل انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اینتھروپوجینک انوائرمنٹ اور کلچرل انوائرمنٹ جو ہے یہ ہمارے سراؤنڈنگ کا وہ حصہ ہے جو کہ مین میڈ ہے، انسانوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم کس طرح فزیکل انوائرمنٹ اور کلچرل انوائرمنٹ سے مختلف سکلز اور نالج کی باتیں سیکھتے ہیں۔ تو اس فزیکل انوائرمنٹ سے ہم سکل کچھ اس طرح سیکھتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں ماؤنٹینز کی۔ تو ایک شخص ہے، اس کا جو پیدائش ہے وہ ماؤنٹین پہ ہو چکی ہے۔ تو اب اس شخص کے اندر جو ماؤنٹین چڑھنے کا سکل ہے وہ انتہائی پالش ہوگا۔ تو یہ جو سکل ہے اس کو کس نے پالش کیا؟ تو اسی فزیکل انوائرمنٹ نے پالش کیا جو کہ ماؤنٹین ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر ایک اور شخص ہے، وہ کسی سمندر یا ریور کے کنارے پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس شخص کے اندر ریور میں چھلانگ لگا کے سوئمنگ کا، اور اسی طرح ریور سے یا سمندر سے جو مچھلیاں پکڑنا ہے، یہ جو سکل ہے ماہی گیری کا، یہ انتہائی پالش ہوگا۔ تو اگر ہم انالائز کریں کہ ہمارے اندر جو مختلف سکلز ہوتے ہیں، ان سکلز کو پالش کرنے میں جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، جو کہ فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اینتھروپوجینک یا کلچرل انوائرمنٹ ہے، یہ وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ مین میڈ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا کلچر ہے، ہمارا جو لینگویجز ہوتے ہیں، یہ مختلف چونکہ مین میڈ ہے، یہ جو ہے نا بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ دیتے ہیں۔ اس سے ہم اپنے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے کلچر کے بارے میں سیکھتا ہے کہ میں نے ڈریس کس طرح پہننا ہے۔ اسی طرح لینگویج جو کہ وہ بولتا ہے، وہ کون سا لینگویج میں نے بولنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں بھی ہوتی ہے، یہ ہم اس کلچرل انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا سراؤنڈنگ میں آتے ہیں، اور وہ پروسیس جو کہ ہمیں ہیلپ دیتی ہے سراؤنڈنگ سے لرن کرنے میں
उस प्रोसेस का नाम होता है सोशलाइजेशन। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है फैक्टर्स इफेक्ट सोशलाइजेशन। वो कौन से अवामिल होते हैं जो कि सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो हमने 3 बुनियादी फैक्टर्स लिखी हुई है। सबसे पहला जो है वो आता है ओरिजिनल नेचर। ये जो ओरिजिनल नेचर है, इसका मतलब ये है कि इंसान जो है ना वो बायोलॉजिकल किस तरह है। बाज़ लोग हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ लोग कम ज़हीन होते हैं। तो ये जो जहानत है, ये सोशलाइजेशन का जो अमल होता है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ज़हीन है तो बहुत जल्द किसी लैंग्वेज को सीख सकता है, वो बहुत जल्द जो सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। तो ये हो गया ओरिजिनल नेचर। दोस्तों अब हम आते हैं जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम कल्चर लिख चुके हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जो कल्चर होता है वो इंतहाई इफेक्टिव होता है सोशलाइजेशन में। अगर एक बच्चा है वो पख्तून का जो कल्चर है उस कल्चर में जो है ना पैदा हो चुका है, तो उनके अंदर जो भी आदात होंगे वो उस कल्चर की ही रिलेटेड होंगे। उनका जो ड्रेसिंग का सिस्टम होगा वो भी उस पख्तूनों की जो कल्चर होती है उसके मुतालिक होगा। उनका जो लैंग्वेज होगा वो भी पश्तो होगा। इसी तरह हम और कल्चर्स की भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जो आखिरी है वो है यूनिक एक्सपीरियंस। एक शख्स है वो एक काम बार बार कर चुका होता है, उसके अंदर वो जो है ना एक्सपीरियंस आ चुकी होती है। तो अगर उस शख्स को वो काम दोबारा दे दिया जाए तो वो काम वो बहुत आसानी से और बहुत ही महारत से कर सकता होता है। मिसाल के तौर पर मोरेल्स है जो कि जंगल में होती है। अगर एक ऐसा शख्स है जिसको ये एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि मोरेल्स को किस तरह कलेक्ट करना है, मोरेल्स की टाइम कौन सी होती है और इसी तरह मोरेल्स की हैबिटेट कौन सी होती है, तो वो बहुत आसानी से उस मोरेल्स को कलेक्ट कर सकता है बनिस्बत उस शख्स के जिसका एक्सपीरियंस न हो। तो जो यूनिक एक्सपीरियंस होती है वो भी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं सोशलाइजेशन एंड लर्निंग के टॉपिक की तरफ। सोशलाइजेशन और लर्निंग का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि सोशलाइजेशन में हेल्प दे सकते हैं। तो वो कौन कौन सी है, हमने यहाँ 5 लिखी हुई है। सबसे पहली है इनबॉर्न पोटेंशियल। इनबॉर्न पोटेंशियल का मतलब होता है कि बाज़ लोग किसी ख़ास सब्जेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं, तो वो जो टैलेंट होता है, वो जो रुझान होता है, जो टेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है उस चीज़ को लर्न करने में। आते हैं जो दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है ये इंतहाई हेल्पफुल होता है सोशलाइजेशन में। जिस तरह हमने यहाँ फिज़िकल इन्वायरमेंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है। अगर किसी की पैदाइश माउंटेन्स में हो चुकी है तो उनमें जो क्लेम करने का स्किल है माउंटेन को, वो बहुत ही नमूदार होगा। इसी तरह एक शख्स है जो कि रिवर के पास जो है ना वो पैदा हो चुका है, तो रिवर के किनारे या समंदर के किनारे जो है ना वो पैदा हो चुका है, तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये उसके अंदर जो माहीगीरी है, इसी तरह जो स्विमिंग का स्किल है, ये बहुत ज़्यादा पॉलिश करेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। आते हैं जो तीसरा है उसके तरफ, वो है द ओरिजिनल नेचर रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक सिचुएशन। जो बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं अपने बड़ों से, उनके जो बड़े होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं एक ख़ास सिचुएशन में, एक ख़ास वक्त में। मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक हो गया है और एक घर है, क्योंकि वो घर है वो तबाह हो गया अर्थक्वेक में। तो अब बच्चे देखेंगे कि उनके जो बड़े हैं वो इस वक्त किस तरह रिस्पांस शो करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बड़े हैं वो जाते हैं और इस घर वालों की हेल्प करते हैं, तो बच्चे भी ये सीख जाएंगे कि
جب بھی اس طرح ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آگ لگی ہوئی ہے کسی گھر میں، تو جو بچے ہیں وہ سیکھ جائیں گے کہ ان کے بڑے جب بھی جاتے ہیں اور اس آگ پہ جو ہے نا پانی ڈالتے ہیں اور اس آگ کو جو ہے نا بجھانے میں ہیلپ دیتے ہیں، تو بچے بھی یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سیکھ جاتے ہیں۔ وہ آبزرو کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح اوقات میں اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ فرام دا سوشو کلچرل انوائرمنٹ۔ ہمارا سوشلائزیشن ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے یہاں لکھا ہے سوشو کلچرل انوائرمنٹ۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، تو ان کو ہمیشہ جو ہے نا سوشو کلچرل انوائرمنٹ سے ریوارڈ ملتا ہے۔ سوشو کلچرل انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ کسی قانون کے تحت نہیں ملتا ہے۔ لوگ اپنے ہی جو کلچر میں ہوتے ہیں وہ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر لوگ ان کو کچھ بھی نہ دیں مگر صرف اگر ان کو پریز کرے تو یہ بھی ایک اچھا ریوارڈ ہے۔ انسان جو ہے نا وہ کام پھر اور بہت پیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک اور شخص ہے وہ کچھ غلط کام کرتا ہے تو معاشرے سے اس شخص کو پنشمنٹ ملتی ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں کہ اگر میں کچھ اس طرح کام کرتا ہوں جو کہ اچھا ہو تو مجھے پریز ملے گا، اور اگر کچھ اس طرح کام کرتا ہو جو کہ بہت برا کام ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا لوگ میرے بارے میں بہت نیگیٹیو باتیں کریں گے۔ تو بچے یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے رسپانس سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو سب سے آخری پوائنٹ ہے سوشل کنٹرول، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سوشل کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے نا وہ ایک کام کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پر اگر ایک ایسا کلچر ہے جس میں جو ہے نا ڈریس کے بارے میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے، تو یہ جو سختی ہے اس سے ایک بچہ سیکھ سکتا ہے کہ مجھے جو ڈریس پہننا ہے وہ اسی لمٹ کے اندر ہی پہننا ہے۔ اگر ہم اپنا ہی اگزامپل لے لیں پاکستان کا، تو جو ہمارا مسلم سوسائٹیز ہوتی ہے تو ان کے اندر جو شراب پینا ہے یا اس طرح جو ڈرگس استعمال کرنا ہے تو ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ ان جو لمٹس ہوتی ہے سوسائٹی کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو سوشل کنٹرول ہوتا ہے وہ انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے سوشلائزیشن میں۔ اب ہم آتے ہیں ایمز آف سوشلائزیشن کی طرف۔ تو یہاں میں نے 5 ایمز لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اٹ کور بیسک ڈسپلن ان دا سوسائٹی۔ سوشلائزیشن کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر بنیادی ڈسپلنس ہوتی ہے وہ کور ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھو مثال کے طور پر ڈریس کا کلچر ہے، تو ایک شخص نے کس طرح ڈریس جو ہے نا وہ پہننا ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ ملتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، گریٹنگ کرنا چاہیے، کس طرح گریٹنگ کرنا چاہیے۔ تو یہ سوشلائزیشن کا ایم ہے کہ وہ مختلف انڈیویجولز کو یہ سکھا سکے کہ ڈریس کس طرح پہننا ہے، اسی طرح گریٹنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، کسی کے پاس جانا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سوشلائزیشن کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ تو سوشلائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں بیسک ڈسپلن سکھایا جائے۔ دوسرا مقصد ہے سوشلائزیشن کا وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے لرننگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز۔ سوشلائزیشن کی مدد سے ہم رولز سیکھتے ہیں اور رسپانسبلٹیز سیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کا اس کی سوسائٹی میں کون سا کردار ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سوشلائزیشن کا مقصد ہے کہ ان کو یہ بتا سکے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو دوستو اگر ہم اس کو ایکسپلین کر لیں تو اپنی ہی معاشرے کا اگزامپل لیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو میل اور فیمیل ہوتی ہے ان کی رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہے۔ میل عموماً جو ہے نا گھر کا خیال رکھتا ہے
اور وہ خیال اس طرح رکھتا ہے کہ جو بچے ہوتی ہے ان کو بنیادی تعلیم پرووائڈ کر سکے، جو سارا فیملی ہوتی ہے ان کی صحت کا خیال رکھ سکے، ان کے لیے جو کھانا اور پینے کی مختلف چیزیں ہوتی ہے ان کو بائی کر سکے اور ان کو کھلا سکے۔ اسی طرح جو فیمیلز ہوتی ہے ان کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ گھر کی خیال رکھتی ہے، کوکنگ کرنا وغیرہ، یہ فیمیل کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے یہ ہمیں سوشلائزیشن کی وجہ سے پتہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کریٹ اسپائریشن۔ سوشلائزیشن کی وجہ سے ہمارے اندر امنگ آ جاتی ہے، ہمارے اندر آرزو آتی ہے کہ مجھے کیا جو ہے نا وہ بننا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ جو ہے نا بہت اچھا تقریر کرتا ہے، یا ایک شخص ہے وہ بہت ہی اچھا سائنسدان ہے یا سیاستدان ہے، تو ایک انڈیویجول جب بھی ان کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی امنگ آ جاتی ہے کہ مجھے بھی اس شخص کی طرح بننا ہے۔ تو یہ بھی سوشلائزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹرانسمٹ کلچرل ویلیوز، سوشلائزیشن کی وجہ سے جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہے، جو کلچر میں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، چاہے وہ جو ہے نا لینگویج ہو، چاہے وہ جو ہے نا ڈریس کلچر ہو، چاہے وہ جو ہے نا ویڈنگ سسٹم ہو ایک خاص کلچر کی، تو وہ جو ہے نا ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ایجنسیز آف سوشلائزیشن کی طرف۔ سب سے پہلے یہ جو ورڈ ہے ایجنسیز کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کچھ کام کرتا ہو، تو اس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں۔ اب سوشلائزیشن کا ایجنسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ سوشلائزیشن میں ہیلپ دیتی ہے اس کو ہم ایجنسیز آف سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ اب اس کی جو ٹائپس ہے وہ بنیادی طور پر دو ہے، انفارمل ایجنسیز اور فارمل ایجنسیز۔ انفارمل ایجنسیز وہ ایجنسیز ہوتی ہے جو کہ بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس میں اگزامپل لے لیں تو ہم اگزامپل لے سکتے ہیں فیملی کی۔ اب فیملی جو ہے نا یہ ایک انفارمل ایجنسی ہے، یہ جو ہے نا بچوں کو سب کچھ سکھاتی ہے جو کہ کلچر کی ریلیٹڈ ہو۔ لینگویج ہم اس سے سیکھتی ہے، ہمارا جو شادی بیاہ کی جو رسمیں ہوتی ہے یہ ہم اس فیملی سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کیا پہننا ہے یہ ہم اس انفارمل ایجنسی جو کہ فیملی ہے ان سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ انفارمل اس لیے ہے کہ اگر ہم انالائز کریں تو جو فیملی ہوتی ہے ان میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتا ہے کہ فادر جو ہے نا وہ ایگزام دے گا اور گھر کا جو ہے نا ہیڈ ہوگا، تو یہاں جو ہے نا بالکل ڈاکومنٹیشن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کی ہوتی ہے اس کو ہم انفارمل ایجنسیز کہتی ہیں، جس طرح فیملی ہو گیا، نیبرہڈ ہو گیا، اسی طرح جو ہے نا ریلیٹیوز جو ہے نا وہ بھی ایک انفارمل ایجنسی ہوتی ہے، ہمیں بہت کچھ جو ہے نا وہ سکھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فارمل ایجنسیز کا کیا مطلب ہے؟ فارمل ایجنسیز اب وہ ہوں گی جس کے اندر رولز، ریگولیشن، ڈاکومنٹیشن موجود ہوتا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر اگر ہم اگزامپل لے لیں تو اسکول ہو گیا، تو اسکول میں ہم بہت کچھ جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں۔ تو اب اگر ہم انالائز کریں تو اسکول کے اندر جو ہے نا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ہم نے کون سا یونیفارم پہننا ہے وہ جو ہے نا اسکول کے اندر درج ہوتے ہیں، ہم نے کس وقت آنا ہے، کس وقت جانا ہے، ایگزام دینا ہوتا ہے، جتنی بھی رولز اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہے یہ انفارمل ایجنسیز میں موجود ہوتے ہیں۔ کالج ہو گیا، یونیورسٹی ہو گیا، اسی طرح مدرسہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا فارمل ایجنسیز ہے جو کہ ہیلپ دیتی ہے ہمارے لرن کرنے میں۔ اس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ کنفیوژن بالکل نہیں ہوگا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ لے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کر لینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔